حضرت ایوب علیہ السلام جب طویل عرصہ بیمار رہنے کے بعد صحت یاب ہوئے تو اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا۔ اب جب وہ بیمار تھے اور بیماری شدت کی تھی، تکلیف شدت کی تھی، یہ ایام ہیں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے شدت کی پریشانی ہے، خوف و ہراس ہے، تکلیف ہے، بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے، جسمانی مشکل، صحت کی مشکل، گھریلو مشکلات، کاروبار کی، روزگار کی، معاش کی تنگیاں، بہت مشکلات ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کی دعا سے سیکھیں کہ اللہ سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ تو جب تکلیف انتہا کی تھی تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ سے مانگا۔ اس مانگنے کا ادب کیا تھا، دعا کا ادب کیا تھا، وہ سنیے۔ عرض کیا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ اس تکلیف نے مجھے آج چھوا ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد یعنی جو کلام کی مناسبت ہے وہ تو یہ بنتی ہے نا کہ مجھے اس سے نجات عطا فرما، مجھے خلاصی عطا فرما دے، مجھے شفا یابی فرما دے۔ اگلے جملے مناسبت کلام میں یہ بنتے ہیں، مناسبت کلام میں ہیں مگر مناسبت ادب میں نہیں ہیں۔ تو عرض کیا اس پر تکلیف نے، بیماری نے مجھے آ کے چھوا ہے، گھیر لیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تیرے جیسا رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ بس دیکھو اس کے بعد آگے اپنا سوال ہی نہیں کیا کہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں مجھ پہ کرم کر دے، یعنی یہ نہیں کہا مجھے عافیت دے دے، مجھے شفا دے دے، نہیں، اس پر چھوڑ دیا۔ یہ مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ خود اپنے لیے یہ کہہ کہ مولا مجھے معاف کر دے، بھئی یہ جائز نہیں، نہ 100 بار جائز ہے، مانگیے، مگر میں اس مانگنے کا مرتبہ رفتہ رفتہ چاہتا ہوں کہ اونچا کرتے چلے جائیں۔ جیسے اللہ سے آپ کا تعلق جڑے گا، اس تعلق میں جتنا ادب بڑھتا چلا جائے گا، اتنا توکل، جیسے توکل بڑھتا چلا جائے گا اللہ پر، جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا توکل بڑھتا چلا جائے گا، اور جب توکل کامل ہوگا تو پھر اللہ کے امر پہ اتنی رضا بڑھتی چلی جائے گی، تسلیم و رضا زیادہ آتی چلی جائے گی۔ یہ مرتبے ہیں، یہ مرتبہ ہے یقین کا، توکل کا، تسلیم کا، رضا کا، تفویض کا۔ تو یہ سارا ادب سکھاتا ہے مرحلہ در مرحلہ بندہ اللہ سے۔ تو ہر شخص اپنے حال کے مطابق سوال کرتا ہے، حال کے مطابق سوال کرتا ہے۔ تو جب یہ مقام آتا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ صورت کر دی، اللہ رب العزت کے حضور اپنی ذات کو اور اپنے ذکر کو اس میں سے بالکل ہٹا دیتے۔